السلام علیکم۔ کیا الفاظ تبدیل کرنے سے ہماری صحت پر بھی کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیا جب ہم کوئی منہ سے ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری صحت پہ جو اثر پڑ رہا ہوتا ہے دوسرے اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور دیکھتے ہیں، جب آپ دفتر سے کبھی آتے ہیں تھکے ہارے ہوئے تو جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بیوی کو میں آج بہت تھک گیا ہوں، دفتر میں بہت کام تھا، بہت مسائل تھے، تو تھکا ہوا ہوں، کوئی چائے شائے لے آؤ۔ بیوی آپ کی بچوں کو کہتی ہے آپ کا ابا تھکا ہوا ہے، تنگ نہیں کرنا۔ ایک بچہ دوسرے بہن کو کہتا ہے ابا دفتر سے بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بابا کو کچھ نہیں کہنا۔ دادی سن رہی ہوتی ہے بچے کی، وہ کہتی ہے میرا بیٹا بہت تھکا ہوا ہے، بہو کو فٹافٹ میرے بیٹے کو چائے دو، کھانا دو۔ اسی طرح بہو سن رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اپنے بچوں کو دادے کو تنگ نہیں کرنا، دادا بہت تھکا ہوا ہے۔ آپ نے تو صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں تھکا ہوا ہے۔ آپ کی اس تھاٹ نے، اس الفاظ نے سب کو یہ پیغام پہنچا دیا، اور سب نے اپنے منہ سے یہ پیغام جب کہا اور آپ نے سنا کہ میں تھکا ہوا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، تو یہ میسج ادھر آیا ہے، ادھر اس نے آپ کی باڈی کو میسج دیا ہے کہ بہت تھکے ہوئے ہو، بہت تھکے ہوئے ہو۔ آپ کے اندر جو انرجی باقی تھی وہ بھی کنزیوم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گئی کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی ملنے والا آتا ہے اور بچہ جا کر کہتا ہے کہ ابا آج باہر نہیں آتے، ابا آرام کر رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے دفتر سے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد آپ کے ابو کا کوئی دوست آتا ہے جو اس کے ساتھ واک پہ جایا کرتا تھا، یا جہاں وہ بیٹھ کے باہر ہوٹل پہ چائے شائے پینے گپ شپ کرنے جاتے تھے، تو جو ہی وہ آیا تو آپ نے بچے کو کہا کہ کہہ دو دادا ابو جو ہے نا، بابا جو ہے نا وہ تھکے ہوئے ہیں، آج نہیں جاتے۔ بچے نے کہا دیا بابا بہت تھکا ہوا ہے، آج وہ واک پہ نہیں جاتے، آج وہ چائے پینے نہیں جاتے، بہت تھکے ہوئے ہیں۔ یہ تھکاوٹ جب آپ دفتر سے آئے تھے تو یہ تھکاوٹ 50% آپ کے جسم میں تھی، لیکن جب آپ نے یہ میسج گھر میں دیا، پیغام دیا، اعلان کیا، تو گھر کے ہر فرد نے سن کے اسی بات کو 2 3 دفعہ رپیٹ کیا کہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ تو یہ بار بار میسج آپ کے جسم میں جانے کی وجہ سے آپ کی تھکاوٹ 100 لیول پہ پہنچ چکی تھی، آپ نڈھال ہو گئے، آپ کی انرجی جسم میں تھی، وہ دماغ نے میسج دے دیا باڈی کو، باڈی نے مسلز کو ویسا میسج دے دیا، جسم جو ہے نا وہ نڈھال ہو گیا کہ واقعی بہت تھکے ہوئے ہیں۔ کسی نے کسی بچے کو، دادی نے، ماں نے لگا دیا کہ بابے کی ٹانگیں دبائے، کسی نے کندھے دبانا شروع کر دیے، جی بھائی بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمارے جسم کا، ہماری انرجی کا بہت نقصان ہوا۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اس کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ اس دن تو وہ گزر گیا، جب دوسرے دن اٹھے تو وہ گھر والے روٹین وائز وہیں پوچھیں گے جی طبیعت کیسی ہے، آپ ویسے کہہ دیں گے میں تھکا ہوا ہوں، کچھ بہتر ہے، تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا، پھر وہی بات ہوگی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر آپ آ کر بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں، یہ نہ کہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں، یہ کہیں کہ دفتر میں سے آیا ہوں تو تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، تھکا ہوا نہیں ہوں، میں فٹ ہوں۔ وہ کہیں گے تھکے ہوئے ہیں، نہیں میں ٹھیک ہوں، فریش ہوں، انرجیٹک ہوں۔ دوسرے دن جب گھر والے یا کوئی دوست آپ سے پوچھنے آئے، چاہے آپ کو پہلے دن تکلیف تھی، بخار تھا، کوئی بھی مسئلہ تھا، دوسرے دن ان کو یہ قطعاً نہیں کہنا کہ میں تھکا ہوا ہوں، دوسرے دن کہنا میں فٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، اب طبیعت بالکل بہترین ہو گئی ہے۔ تو اس چیز سے آپ کے دماغ کو میسج جائے گا کہ طبیعت انرجیٹک ہو گئی ہے، چاہے آپ کے اندر جو تکلیف باقی ہے پھر بھی آپ یہیں کہیں کہ میں تندرست ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے، میری انرجی بحال ہو گئی ہے،
اس سے آپ کے دماغ کو میسج جائے گا کہ فٹ ہے بندہ، اور دماغ آپ کی باڈی کو پیغام دے گا کہ انرجی سپلائی کر دو، انرجی تمام پارٹس کو سپلائی کر دو، انرجیٹک ہو جاؤ۔ تو یہ اپنے آپ کو فریش رکھنے کا ایک بہترین ٹپس ہے، اس سے آپ بالکل تندرست رہیں گے۔ اصل میں جب ہم کہتے ہیں بار بار میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، میں فٹ ہوں، تو اس سے تھکاوٹ کا جب میسج دماغ میں سمایا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ جیسے ہیں ویسا لوگوں کو نہیں بتانا، آپ جیسا بننا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو بتانا ہے۔ آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہیں کہ میں تندرست ہوں، ٹھیک ہوں۔ آپ انرجیٹک بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو کہیں کہ میں انرجیٹک ہوں، فٹ ہوں، میں انشاءاللہ فریش ہوں، تو آپ فریش ہو جائیں گے۔ جیسا آپ منہ سے نکالیں گے ویسا کان سنیں گے، کان دماغ کو میسج دیں گے، دماغ باڈی کو میسج دے گا، تو آپ ویسے ہو جائیں گے۔ یہ قدرتاً فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارا سسٹم ہی ایسا رکھا ہے۔ ہم جو منہ سے بولتے ہیں وہ ہمارے کان سنتے ہیں، جو کان سنتے ہیں وہ دماغ کو میسج دیتے ہیں، دماغ باڈی کو میسج دیتا ہے۔ اگر آپ یہی بات بار بار کہتے ہیں تو اس کا آپ کے جسم پر بہت پازیٹیو اثرات پڑتا ہے۔ ایک تسبیح جو مسجد میں مولوی صاحب مذہب نے، اسلام نے ہمیں دی ہے، یا رحمان ہو، یہ ہمارا دماغ کو میسج جاتا ہے کہ ہمارا مالک بہت رحمان ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا دماغ ہماری باڈی کو میسج دیتا ہے، ہمارے روح کو میسج دیتا ہے کہ آپ کا جو مالک ہے نا، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ آپ پہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم اندر سے پرسکون ہو جاتے ہیں کہ میری چھوٹی موٹی لرزش کوئی بھی ہوگی، میرا مالک بہت رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ مجھے بخش دے گا، میں دلی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا رزاقوں کی تسبیح کرتے ہیں تو ہم یہ زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارا میسج کان سنتے ہیں، کان دماغ کو میسج دیتے ہیں، دماغ میسج دیتا ہے باڈی کو کہ رزق پہنچانے کا وعدہ، رزق دینے والا اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اتنا دیتا ہوں کہ جتنی آپ کی ضرورت سے بھی بہت زیادہ دیتا ہوں، تو آپ مطمئن ہو جائیں۔ ہمارے روح، ہمارا جسم، ہمارے مسلس سیٹسفائی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح آپ جو بننا چاہتے ہیں، جیسی شخصیت چاہتے ہیں، جیسی طبیعت چاہتے ہیں، جیسی صحت چاہتے ہیں، جیسی انرجی چاہتے ہیں، وہ کہنا شروع کر دیں، اس کو ریپیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کے جسم کو، آپ کی انرجی کو، آپ کی صحت کو، آپ کی صحیحیت کو ویسا ہی کر دے گا۔ ہماری زبان سے، دماغ سے، سوچ بدلنے سے ہماری صحت بدل جاتی ہے، ہماری ہیبٹ بدل جاتی ہے، ہمارا مقدر بدل جاتا ہے۔ دوستو، آج سے ہی زبان سے اچھے الفاظ نکالنے کی، اچھی باتیں نکالنے کی، اچھی باتیں کرنے کی، اچھی باتیں سوچنے کی پریکٹس شروع کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو ویسے نواز دے گا جیسا آپ سوچتے ہیں۔ تھینکس، ملتے ہیں نیکسٹ